اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو جو نفرت بریلوی دیوبندی سے کرتا یا دیوبندی بریلوی سے کرتا، اس پہ میں کچھ ایسی نظر ڈالوں گا کہ دونوں کے دونوں نفس کے اعتبار سے چلنے والی جماعتیں ہیں۔ اب آپ بولیں گے بھائی آپ کون سی حماقت کی بات بتا رہے ہیں، بولیں گے اس واسطے یہ بتانا ہے کہ 100 سال سے یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے نفرت میں پلی بڑی، کیونکہ میں ہندوستانی ہوں۔ کل میں نے طارق جمیل کا ایک ویڈیو دیکھا۔ طارق جمیل بول رہا کہ بریلوی بزرگ کے گھر کو یہ گیا، طارق جمیل، اور وہاں پہ بزرگ نے اس کو گھر میں مدعو نہیں کیا، جبکہ انہوں نے اس بزرگ کو طارق جمیل نے اجازت لی تھی، اور اجازت کے اوپر اچھی بات ہے وہ گھر آ سکتا میرے بول کے وہ اپنے دولت خانے پہ بلائے۔ طارق جمیل سے ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ آپ کی صحت علیل ہو گئی، ان کو دورے پڑتے، ان کے بھائی نے بتایا، اور دورے پڑنے کے اس میں معذرت چاہی بریلوی جماعت کے بزرگ نے۔ تو طارق جمیل لوٹتے وقت یہ بولا کہ نہیں، صرف نفرت کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر آنے کی پرمیشن نہیں دی۔ اب آپ یہ غور کرو، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ علماء کو ایک دوسرے کے گالی گلوچ کرنے کا دور ہے، قتل تک کا کرنے کا دور ہے، اور یہ مسجدیں الگ بنا لینے کا دور ہے۔ اہل سنت کی مسجد کے اندر بریلوی نہیں آ سکتا، دیوبندی نہیں آ سکتا۔ دیوبندی کی اگر سے تبلیغ جماعت کی جو ہے بن گئی وہ مسجد، کیونکہ انڈیا میں اس طرح سے ہو گئے، تو وہاں بریلوی اہل سنت والا نہیں آتا۔ یہ نفرت نفس کی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ نے کہا کہ عمل کرنے والا اس کی نیت اچھی نہ ہو وہ جہنم میں ڈالے گا۔ میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں ان کی لڑائی کا، ایک ہی اشارہ۔ میں تبلیغی جماعت میں کام کرتا، بچپن میں جماعت میں جاتا مسجدوں، اور پھر میں امریکہ سے لوٹ کے ہمارے محلے کی مسجد جو مرکز ہے تبلیغی جماعت کا، وہاں پر 96 میں مجھے مذاکرہ کرنے کے لیے تبلیغ جماعت والوں نے سنڈے کے دن بٹھایا۔ میں یہاں کی حالت بتایا، وہ لوگ بہت خوش ہو گئے، ارے بھائی ماشاءاللہ امریکہ میں بھی کام چل رہا تبلیغی جماعت کا۔ کچھ دن بعد میرا کلاس میٹ صوبیداری میں ملا، میرے کو معلوم ہے وہ لڑکا اسلامی جماعت کا ہے۔ اس نے مجھے پوچھا کیا رے امریکہ میں اسلامی جماعت کا کام چل رہا؟ میں بولا ماشاءاللہ علماء بھی کر رہے۔ پھر میں جو میرے محلے کے جن کے گھر والے ولی اللہ ہیں، وجی بولتے ہم لوگ، وجہات ہے اس کا نام بچے کا، تو وہ وجی کے گھرانے والے پورے ولی اللہ ہیں، ان کی نرمل میں درگاہ ہے، وہ گھر کا بچہ ہے۔ وہ کیا کرا، میرے کو بولا یہ باخر، اگر آپ باخر بھائی بولتا ہو مجھے، میری عرفیت ہر وقت بتا دیتا ہوں میں، کیونکہ ایسے حالات آتے ہیں، ورنہ اس میں گرامی میں اصل نہیں بتایا کبھی۔
تو میری عرفیت کے اعتبار سے باخر بھائی آپ جمعہ پڑھنے آتے نا، اس کے بعد میں سلام پڑھنے کے لیے میرے ساتھ ٹھہرو. میں بولا کیوں نہیں، الحمدللہ. اور وہ درود تاج تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں وہ درود میں شامل تھا، الحمدللہ میں پڑھ لیا. ان کے ماما امتیاز ہے، انہوں نے کہا باخر تم نے تو ہمارا دل صاف کر دیا یار. میں بولا وہ کیسے؟ میں تو سمجھا آپ پیور تبلیغی ہے. میں بولا میں بچپن سے بزرگان دین کا عاشق ہوں اور بغیر زیارت کے میں زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہاں میرے کو نہ تو تبلیغی جماعت سے نفرت ہے، نہ تو بزرگان دین کے اہل سنت سے خبر پرست جو بولتے اس سے بھی نفرت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے خود اللہ کا دوست بننے کی تمنا تھی بچپن سے، اس واسطے. اب جب فتنوں کا دور آ گیا تو آپ لوگ یہ سوچو، یہ مجاہدہ کرنے والے جو بولتے، جہاد جو بولتے انڈیا کے اندر، اسلامی جماعت یا تبلیغی جماعت بولتی بھائی اپنی ذات کے اوپر جہاد کرنا ہے. کون سا جہاد بھائی؟ یاتی نرسنگا نند 10 سال سے اسلام کے خلاف بول رہا انڈیا میں. کل کا بیان ہے اس کا کہ قرآن وائرس سے بولا انہیں، بچوں کے اسکولوں کو جلا دو بولا. سوچو آپ، بچوں کے دینی مدرسوں کو جلا دو، قرآن کو جو ہے بام لگا کے اڑا دو. ایسی وائرس کی بک ہمارے ہندوستان میں نہیں چاہیے بولا. اور کچھ دن پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جیسے ہی ڈر بڑھ گیا اس کا کہ کام کوئی مار دیتے، تب بولا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بولا میں معافی مانگتا ہوں. پھر بار بار جیل جاتا. اب امریکہ ہو یا عربستان ہو، یہ ساری بات دنیا میں آ رہی، مگر کوئی مسلمان جہاد جو لفظ ہے وہ بھول گیا، سٹرگل کرنا بھول گیا. انڈیا نہیں پاکستان، یہ بول رہا ہوں میں. اس میں ایک چیلنج سے بتا رہا ہوں، چاہے تم تبلیغی جماعت کے ہو یا چاہے تم بریلوی اہل سنت کے ہو، میں دونوں کو چیلنج کر رہا ہوں. میرا چیلنج ہے، تم جتنے بڑے بڑے بیانات دے لیتے، وہ فیمس اتنا نہیں رہتے. کیوں نہیں رہتے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ کیسی خود غرضی ایک ڈرامہ چل رہا پاکستان میں، سوائے وائلنس کے اور کچھ نہیں ہے اس میں. 44 ملین لوگ دیکھے وہ ڈرامے کو. کب؟ جبکہ سیلاب چل رہا، کوئی قرآن پڑھنا نہیں چاہتا، کوئی اللہ سے معافی نہیں مانگنا چاہتا، کوئی جو آیت کریمہ پاکستان میں کرا کے اللہ ہمارے ملک کو بچا لے بولنا نہیں آتا، کیونکہ بچا ہی نہیں ان کا ملک. شیعہ خیالات سے تو قائد اعظم لیا تھا اپنی سیٹ کی خاطر، جیسا یزید شیعہ خیالات کو چھوڑ دیا تھا. شیعہ ازم جو یزید کے وقت ہی بنا، یہ بھی یزید تھا قائد اعظم. اس واسطے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، پاکستان بنگلہ دیش. اللہ نیت کو دیکھتا. تم نفس کے اعتبار سے چلنے والے، میں چیلنج دے رہا ہوں، دیوبندی اور بریلوی تم دونوں نفس کے حساب سے چلتے ہو. اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو. میں ایک بات سے بات ختم کر دوں، میرے 12 سال سے ویڈیو دیکھو، میں پوری امت مسلمہ کے لیے محبت کا پیغام دیتا ہوں. اور میں جتنی باتیں کہا 100% وہ صحیح ہوئی. چیک کر لو میرے ویڈیو. دعوے سے کہہ رہا ہوں، تمہارا بریلوی کتنا بڑا بھی مجدد ہو، علماء اعلیٰ ہو، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، وہ میری طرح کے بیانات میں جو میں کہہ دیا وہ بات حق ہوئی یا نہیں، ان کے ویڈیوز چیک کر کے سوچو. اور طارق جمیل کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ جو
मगरमच्छ के आंसू बहाता झूठे, तेरा जाम, तू 100 बार जाना था बरेलवी के घर पे, 100 बार, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, 100 बार गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू लहब चाचा के पास, 100 बार। अबू लहब को यकीन हो गया था कि ये तूफान में तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ रहा, मेरा भतीजा नहीं आ रहा, समझे। दरवाज़ा खोल के देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने ठहरे हुए थे। तो 100 बार जाता, कोई पहल करा बरेलवी, कोई पहल करा देवबंदी, छूटे नफ्स के हिसाब से चलने वाले, और दुनिया ख़त्म पे है। अब क्या करोगे? मौत जब आएगी, अल्लाह ताला 75 सूरा नंबर क़यामत है, उसमें कह रहा है नफ्स के एतबार से चलने वाले लवामा है ये। अल्लाह ताला बता रहा, नफ्स लवामा तुम रखते हो, तुम दोनों जमातों को मैं चैलेंज से कर रहा हूं। नफ्स लवामा है और क़यामत आ गई, कहां भागोगे? अल्लाह नहीं छोड़ने वाला है। याद रखो, अल्लाह तुमको, मुझको, सारी दुनिया को देख रहा है, सुन रहा है, और चैलेंज से कह रहा हूं मैं तुम दोनों को। तुम वली अल्लाह को नहीं पहचाने हिंदुस्तान में, तुम वली अल्लाह की कदर नहीं करे, तुम वली अल्लाह की अल्लाह की तरफ दावत की जो चैलेंज से करामतें नहीं दिखा सकते। तुम दोनों वली को नहीं पहचाने, तुम दोनों वली अल्लाह से रग़बत, मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान निसार करता है। तुम दोनों झूठे हो, खाली नाम लेवा हो। जब अल्लाह की रस्सी तुम्हारे ऊपर खींचना शुरू कर दिया क़यामत के करीब, तुम अभी भी नहीं पहचानोगे। एक वीडियो में मैंने कहा था, खान तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया बॉलीवुड के, 10 साल हो गए, बॉलीवुड ही ख़त्म हो गया, बाइकआउट हो गया, बिजनेस ही ख़त्म हो गया। अब मैं पाकिस्तान के ड्रामा वालों को बोल रहा हूँ, मेरा चैलेंज ले लो। पाकिस्तान, तुम ईमान गए गुजरे बना रहे वीडियो, खबरदार ऐसे ड्रामे मत बनाओ, तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। जिस तरह से बॉलीवुड लुट गया, 10 साल पहले मैंने बनाया वीडियो, चेक करके देखो। क्या दोगे इस्लाम को? मैंने पूछा था बॉलीवुड के खान्स को, अब तुमसे पूछता हूँ, ईमान ने जैसे बना रहे हो तुम ड्रामे। अरे मैं ताज्जुब करता हूँ, कोई भी अपने बच्चों को आँख कर दिया बोलता हर ड्रामे में। अरे आँख कैसे करता रे? ये बच्चे अमेरिका, यूरोप के नावल ना पढ़ते, और बच्चे कहने के क्रेडिट कार्ड छीन लेता, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जैसा बताता ड्रामे में। नहीं अरे अक्ल तुम्हारे को, इस वास्ते तुम दुनिया में कोई नंबर 1 नहीं है। मैं बता रहा हूं तुमको, किसी एतबार से तुम नंबर 1 नहीं है पाकिस्तानी हो, खाली बेशर्मी में नंबर 1 हो तुम। मेरे को ये बात बताओ, अगर बच्चा होश में आ जाता है, अपना बैंक बैलेंस कई को उसके हुकूक के एतबार से अपने माँ बाप से ले सकता। तुम तो ऐसा करवट करके स्टोरी को बदलना नहीं चाहते। वही घसी पीटी गंदी जिंदगी की वीडियो बनाते, ड्रामे बनाते, और इंसानों का वक्त बर्बाद करते रहे। अल्लाह और रसूल को भूल के तुम इंसानों को लगा दिया अपने टीवी की तरफ। मरो, ऐसी मौत मरोगे, अब कीड़े पड़ के मरेंगे तुम। तुमको याद होगा, यही पाकिस्तान के अंदर एक गांव में सैलाब आने वाला है, वहां पर कुरान रख दिए वहां के मासूम बेचारे गांव के। तुम तो ऐसी बड़ी शान शौकत दिखाते हो ड्रामों में, और तुम्हारे गांव की हकीकत अब आ रही सैलाब के बाद, बेचारों को पढ़ना भी नहीं आता। तुम बेवकूफ बना रहे हो उनको ड्रामों में। क्या बोले तो हम ओ आ गए सुपर लग्जरियस लाइफ में। कहाँ से आए रे? मैं पूछता हूँ कहाँ से आए? अरे भीख मंगो, खर्चा इतना बड़ा है ना रे तुम्हारे पर पाकिस्तान में, वर्ल्ड का।
تمہارے کو بھیک بھی نہیں دیا سلمان کنگ وہ دجال. تم اب جو ہے پاکستان کو امریکہ کے اشارے پہ چلا رہے تو اللہ عذاب دے دیا. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں. میں یہ ویڈیو اسلام کے لیے بنایا, محبت کے لیے بنایا. آپس میں ہم بھائی بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. ایک مسلمان اگر بیمار ہے تو پوری امت بیمار ہے بولے میرے نبی. ایک مسلمان اگر سے مرتا ہے تو سارے مسلمان پرسا دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو, بریلوی نہیں ہے, دیوبندی نہیں ہے, پرسے کے لیے جاتے ہیں تعزیت کے لیے. ارے شیطانوں, خبر میں گاڑنے کے بعد میں بھی اگر سے تم کو شرم نہیں آ رہی. 1000 سے زیادہ 1400 مر گیا بھی, ان کو گاڑنے کے بعد میں شرم نہیں آ رہی. تم کو اتنے گندے ڈرامے بنا لیتے ہو بیٹھے ہوئے. اتنی شرم نہیں آ رہی تمہارے کو. 100 سال سے بریلوی دیوبندی بول کے لڑ لے رہے ہیں شیعہ سنی جیسا. شرم کہاں آئیں گی بولو. موت تو برحق ہے. فرشتہ آئے گا, روح چھین لے گا. جب کوئی چانس نہیں ہے تم کو. میں پہلے اپنی ذات سے بتا رہا ہوں, میں 12 سال میں جو ویڈیو بنائے چیک کرو. میری ہر بات یہ بریلوی اور یہ دیوبندی سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. حق بھی یعنی دیکھو, پھر بعد میں میری سچی محبت ہے یہ بریلوی سے اور دیوبندی سے معلوم ہوگا. اگر تم مسلمان ہے تو ہوش لا لو. اگر تم مسلمان نہیں ہے, تم کو یہ یقین نہیں ہے کہ قیامت ہے, سکرات ہے, حشر کا میدان ہے, اللہ کے سامنے میرا حساب ہے, یہ سب نہیں آئے گا کیونکہ تم پڑھے لکھے نہیں. پورے گاؤں والے پڑھے لکھے نہیں ہیں. پورے سیلاب کے بعد میں ایک سے ایک گاؤں کا جاہل سامنے آ رہا. ارے گاؤں کے لوگوں کو آیت کریمہ کو بٹھا دیتے, مسجدوں میں تسبیح دے کے بٹھا دیتے, فرشتوں کے ذریعے من و سلوہ بھیجنے والا تمہاری مدد دیتا. مگر تم شرم نے جیسے ہمارے کو جو ہے $1 بلین کی $100 بلین کی مدد کرو, بھیک مانگنا پھرتے. ارے تمہارے کو تو بہانہ چاہیے رے, بھیک مانگنے کا بہانہ چاہیے. تم مسلمان نہیں ہو. پاکستان دے دو واپس, ہندوستان مضبوط ہوگا مسلمانوں سے. بنگلہ دیش واپس دے دو, ہندوستان کا مسلمان مضبوط ہوگا. کیونکہ ہمارے شاہ ولی اللہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی حکومت آنے والی ہے انڈیا کے اندر جو ہندو کے جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دے گی. وہ وقت آنے والا ہے ایمان والوں کے. یہی وقت میں صحابہ جیسے ایمان والے زمین پر رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے قیامت سے پہلے. اللہ اکبر.